بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح بخاری کی احادیث کے ساتھ حاضر ہوں۔ چند مختصر احادیث کتاب الوتر سے پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ان احادیث کو آخر تک سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ اس سے پہلے کہ ہم پہلی حدیث کی طرف چلیں، آپ اس ویڈیو کو ابھی لائک کر دیجیے، اور اگر آپ اس ویڈیو پر نئے ہیں، اس چینل پر نئے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے۔ آپ کو نئی اور اسلامک ویڈیوز ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو آئیے پہلی حدیث شروع کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر رات کی تمام نمازوں کے بعد پڑھا کرو۔ یہ تھی پہلی حدیث۔ آئیے اب دوسری حدیث جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر عرض میں لیٹا کرتی۔ جب وتر پڑھنے لگتے تو مجھے بھی جگا دیتے اور میں بھی اٹھ کر وتر پڑھ لیا کرتی تھی۔ آئیے اب ہم اگلی حدیث جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں بھی وتر پڑھی ہے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتر صبح کے قریب پہنچا۔ آئیے اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں وتر اور تہجد کی پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی، مراد ان کی رات کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ان رکعتوں میں اتنا لمبا ہوتا تھا کہ سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص بھی 50 آیتیں پڑھ سکتا، اور فجر کی نماز فرض سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد ذرا دیر داہنے پہلو پر لیٹ جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچتا تھا۔ آئیے اگلی حدیث جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، اور جب تم ختم کرنا چاہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لیا کرو، جو ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ ہم نے بہت سو کو 3 رکعت وتر پڑھتے بھی پایا ہے، اور 3 یا 1 رکعت وتر سب جائز ہے، اور مجھ کو امید ہے کہ کسی میں قباحت نہ ہوگی۔ آئیے اگلی حدیث جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے خبر دی کہ آپ ایک رات اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے یہاں سوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تکیے کے عرض میں لیٹ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ لمبائی میں لیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ جب آدھی رات گزر گئی یا اس کے لگ بھگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ نیند کے اثر کو چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرمایا۔ اس کے بعد آل عمران کی 10 آیتیں پڑھیں۔ پھر ایک پرانی مشک پانی کی بھری ہوئی لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اچھی طرح وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھ کر اور میرا کان پکڑ کر اسے ملنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، اور پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، سب 12 رکعتیں۔ پھر 1 رکعت وتر پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، یہاں تک کہ مؤذن صبح صادق کی اطلاع دینے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت سنت نماز پڑھی، پھر باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ آئیے اب ہم اس وقت کی آخری حدیث جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں نماز کے متعلق معلوم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، پھر جب کوئی صبح ہو جانے سے ڈرے تو 1 رکعت پڑھ لے، وہ اس کی ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ یہ تھی وہ تمام احادیث جو آپ نے صحیح بخاری کتاب الوتر سے جانی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ان احادیث کو ضرور شیئر کیجیے گا۔
آپ بھی ہمیشہ میرے ساتھ میری دعاؤں میں رہتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ فی امان اللہ۔